اگر آپ سچے خدا کی تلاش میں ہیں اور مذہبی پیشواؤں اور ان کی مذہبی کتابوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گوگل پر rightfulreligion.com لکھ کر وزٹ کریں. یہاں آپ کو سچے خدا سے متعلق بہت سے ثبوت و شواہد مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ویب سائٹ پہ موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہائی ویلکم، میں ہوں ذیشان اشرف اور آج میں لے کر آیا ہوں زندہ غیر مسلم مردہ مسلمانوں کی قبروں پر دا ٹرو گاڈ شو کے پروگرام کے اندر. اور آج بہت سارے پوائنٹس پر ایشوز پر بات ہوگی کہ آخر یہ زندہ غیر مسلم دنیا بھر میں 21ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر بڑی ہائی فائی ترقی یافتہ ممالک کے لوگ یا ہائی فائی ترقی یافتہ مائنڈ سیٹ کے لوگ یا بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے اور ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ آخر یہ زندہ ہوتے ہوئے غیر مسلم ان مردہ مسلمانوں کی قبروں پہ کیوں جا رہے ہیں، اور کون ہے یہ مردہ مسلمان جن کی قبروں پہ جایا جا رہا ہے. آخر کیا ملتا ہے ان غیر مسلموں کو ان مردہ مسلمانوں کی قبروں پر، اور آخر وہ وہاں پہ پہنچ ہی کیوں رہے ہیں. ایسی کون سی طاقت ہے جو ان کو کھینچ رہی ہے، اور ایسی کون سی طاقت ہے جو ان زندہ غیر مسلموں کو ان کے مردہ غیر مسلموں کی قبروں پر نہیں کھینچ پا رہی اس طریقے سے جس طرح سے ان زندہ غیر مسلموں کو مردہ مسلمانوں کے قبروں کے اوپر کوئی طاقت کھینچ رہی ہے. آخر یہ طاقت کون سی ہے، یہ طاقت ہے کس کی؟ کیا یہ طاقت ان مردہ مسلمانوں کی ہے یا یہ طاقت کچھ اور ہی ہے؟ کیا یہ جو مردہ غیر مسلم ہے کیا یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ سوال تو بہت سارے ہیں، سوالات تو آج بہت ہیں. آج تو کئی چیزیں ہیں، کئی پوائنٹس ہیں تو چلیں گے اس کے اوپر. اور میں شروع کرتا ہوں آپ کو بتانا کہ اسٹارٹنگ یہاں سے لیتے ہیں تھوڑا کہ بھائی یہ زندہ غیر مسلم آخر ان مردہ مسلمانوں کی قبروں پہ جو جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہے مسلم شہید اولیاء اللہ نیک مومن. ان کے مختلف نام ہیں دین اسلام کے اندر. مسلمانوں میں ان کا ایک ہائی لیول اور ایک رینک ہے. مسلم سینٹس ہیں، آسان الفاظ میں فرینڈز آف اللہ ہیں، جو کہ دین اسلام کا خدا ہے. اور یہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بات کو مانتے رہے کہ اس کائنات کا صرف ایک سچا خالق ہے، وہ اللہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں. اور قرآن اللہ کا کلام اور دین اسلام سچا دین، باقی تمام ادیان و مذاہب منسوخ. اور یہ اپنی زندگی میں دعوتیں دین بھی دیتے رہے، دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، اور بہت سارے غیر مسلموں کو اللہ نے توفیق دی ان کے ذریعے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. آخر یہ اپنی زندگی میں یہ کرتے رہے. تو اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں، کہ یہ مردہ مسلمان والا لفظ تاکہ آپ سمجھیں. ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام میں ان کو ایک لیول ہے، یہ ان کے یہ انتقال کے بعد بھی ان کی جو جسم فزیکل باڈی وہ بھی تر و تازہ رہتے ہیں، اور ان کے روح میں بھی طاقت ختم نہیں ہوتی، نہ فزیکل پاور نہ اسپرچل پاور. اس لیے اس کی کچھ ڈیمونسٹریشن اور پاور آپ کو دنیا میں دکھیں گی. بہرحال ابھی آج کا ٹاپک صرف اس عنوان کے تحت چلے گا کہ زندہ غیر مسلم آخر یہ جاتے کیوں ہیں اور ایسا کیا سین ہے. اسی کے ہم سائنس کو سمجھیں گے نا، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ آخر کیا چکر کیا ہے. سیکھیں، میں بھی کچھ سیکھوں گا، آپ بھی کچھ سیکھیں. تو بھائی یہ تو اللہ والے مسلم ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مردہ مسلم، رائٹ؟ تو مردہ مسلم ہیں، اللہ کے دوست ہیں. یہ بھی مردہ مسلم ہیں، بہت سارے مردہ مسلم دنیا میں ہیں، تنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قبریں ہیں. پر ان مردہ مسلمانوں کے پاس زندہ غیر مسلم نہیں جا رہے اس طریقے سے جس طرح سے زندہ غیر مسلم ان اللہ کے دوستوں کی قبروں پر جا رہے ہیں. کتنوں کی تعداد میں؟ کیا ایک دو، کیا 100-200؟ نہ 100-200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی بیسس پر جاتے ہیں. اور یہ میں تعداد کم بتا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں. ورنہ اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیٹھے اور کسی بھی مسلمان یہ اللہ کے دوستوں کے مزار اور اس پہ جا کر بیٹھ جائے اور اکاؤنٹنگ کرنا شروع کریں ذرا آنے والوں کی، 1 گھنٹے میں آپ کو ریشو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا، اور پورا دن بیٹھ گئے تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ صرف ایک مزار پر، صرف ایک مردہ مسلم کی قبر پر آنے والوں کی تعداد کیا ہے. پھر آپ کیلکولیٹ کریں اگر اس کو پورے ورلڈ کے اندر جتنے اللہ کے دوستوں کے جو مزار و شواہد ہیں اور ان پہ آنے والوں کی تعداد کو، جن میں آپ کو صرف مسلم نہیں ملیں گے بلکہ
بتایا نا میں نے, زندہ غیر مسلم ملیں گے, کوئی عیسائی, یہودی, ہندو وغیرہ مختلف, سکھ اور آتش پرست پتہ نہیں کس کس قسم کے آ رہی ہوگی عوام. عوام ہے عوام. وہ عوام مردہ عیسائیوں کی قبروں پہ نہیں جا رہی ہوگی اس طریقے سے, وہ عوام یہودیوں کی قبروں پہ اس طرح نہیں جا رہی, وہ عوام ہندوؤں کے شمشان گھاٹ پہ اس طرح نہیں جا رہی, وہ عوام مردہ مسلمانوں کی قبروں پہ اس طرح سے نہیں جا رہی. لیکن وہ عوام اور آپ کی عوام, یعنی کہ یہ ساری کی ساری دنیا بھر کے اندر جو عوام ہے غیر مسلموں کی یا مسلمانوں کی, وہ جاتی ہے تو جاتی ہے ان شہید مسلمانوں کے قبروں پر جو فرینڈز آف اللہ ہیں, یعنی کہ آپ کی نظر میں جو اور دنیا کی ایک فزیکل ورلڈ کی نظر میں مردہ مسلم ہیں جو اپنی قبروں میں لٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کی قبر پر ہجوم آتا ہے لوگوں کا, آتا ہے اور جاتا ہے, آتا ہے اور جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے اور ہوتا ہی چلتا ہی رہتا ہے. کیا ہے یہ چکر؟ یہ چکر یہاں کیوں نہیں ہے؟ باقی قبرستانوں کے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ عام قبروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ ان کے صوفی ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ ان کی کسی خاص چیز کی وجہ سے ہے؟ اس پہ تو ہم چلیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کی کسی رینک کی وجہ سے ہے تو کیا عیسائیوں میں صوفی سینٹس وغیرہ نہیں تھے؟ کیا ہندوؤں میں نہیں تھے؟ کیا یہودیوں میں نہیں تھے؟ کیا مسلمانوں میں نہیں تھے؟ تو جو مسلمانوں میں تھے وہ تو دکھ رہے ہیں, ان کا پریکٹیکل ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے ان کے انتقال کے بعد بھی. دنیا میں بھی ان کی زندگی میں لوگ آتے ہیں ان کے پاس, اور ان کی زندگی میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں, اور دنیا میں بھی زندگی میں ان کے پاس مسلم اور غیر مسلم آتے تھے, اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبروں پر مسلم اور غیر مسلم جا رہے ہیں. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جو زندہ عیسائی یہودی ہندو وغیرہ ان کے پوپ پنڈت پادری کے پاس آپ لوگوں کے غیر مسلموں میں تو زندگی میں ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لیکن جب یہ جلا دیے جاتے ہیں ہندوؤں میں یا عیسائی یہودیوں میں, قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں, ان کو دفنا دیا جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر ہزاروں کا مجمع ان کے پاس کیوں نہیں جمع ہوتا ہے ان کی قبروں پہ جا کر؟ وہاں کیوں سناٹے کو طاری ہوتے ہیں ان کے؟ کیا چکر کیا ہے سر؟ یہ روشن جگمگاہٹ اور یہ زندگی کے آثار یہیں پہ کیوں نظر آتے ہیں جو مردہ مسلم ہیں, یعنی کہ فرینڈز آف اللہ. نوٹ یہ عام مسلمانوں کی قبروں میں تو زندہ غیر مسلم بھی بہت سارے نہیں جاتے, مسلم نہیں جاتے تو بہت سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں زندہ غیر مسلم کیوں جائیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس میں تو سب کامن ہے, اس میں سب کامن ہے. اب ان میں کامن میں اسپیشل اور وی آئی پی کون ہے؟ وہ یہ ہیں اللہ والے, فرینڈز آف اللہ. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ خالق کے کائنات ہے, وہ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے, کیونکہ زندہ انسان بھی اگر کوئی ہو, بھائی میں بھی زندہ انسان ہوں, یوٹیوب چینل, بہت ساری چیزیں, سب کچھ ہے. کیا میرے گھر پہ مجھ سے ملنے روزانہ 100-200 لوگ بھی آ رہا ہے؟ کیا آپ سے روزانہ ملنے 100-200 لوگ آ رہا ہے؟ 500 لوگ لگا لیں, چلے 1000 لگا لیں کم سے کم, ایک دن کا 1000 بندہ آپ سے ملنے آ رہا ہے روزانہ, فزیکلی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, بس آ رہے ہیں آپ سے مل رہے ہیں, آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس بیٹھ کے بس دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی شکل دیکھنا چاہ رہے ہیں, بات بھی نہ کریں, بس شکل دیکھنی ہے, آپ کے پاس بیٹھے رہنا. اور بہت سارے آ کے ٹھہرنا شروع کر دیں, بہت سارے آ کے آپ کے آس پاس مارکیٹ سجا لیں, بس آپ کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کہ نہیں آپ ہے سر, تو آپ کے پاس بازار بھی لگائیں گے, آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ ٹھہریں گے بھی, آپ کے ارد گرد ہوٹل بھی بنا دیں گے, آپ ہی کے ارد گرد آ کر رہنا بھی شروع کر دیں گے, آپ ہی کے ارد گرد آ کے آپ کے قصیدے بھی گائیں گے, آپ ہی کے ارد گرد آ کے آپ کو خوش کرنے کے لیے دیگے پکا کے غریبوں کو بھی کھلائیں گے. اگر آپ زندہ ہوتے میں یہ پاور رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں, کوئی غیر مسلم بتا دیں جو زندہ غیر مسلم ہے, اور اس کے پاس ہزاروں کے تعداد میں مسلمان بھی جا رہے ہیں, ہندو بھی جا رہے ہیں, یہودی بھی جا رہے ہیں, سکھ بھی جا رہے ہیں, پارسی بھی جا رہے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ جا رہے ہیں, اور سیم ٹو سیم وہی کر رہے ہیں جیسا مردہ قبروں میں لیٹے ہوئے مسلمانوں کے پاس جانے والے لوگ کر رہے ہیں. آپ کے غیر مسلم, یہودی, عیسائی, ہندو, مسلم وغیرہ, یہ سب وہاں جا کے کر رہے ہیں, یہ زندہ کے ساتھ نہیں کر رہے. جو زندہ فزیکلی زندہ ہے, جن کی انتقال نہیں ہو, ان کے ساتھ نہیں کر رہے, اور جو چلے گئے دنیا سے قبروں میں پہنچ گئے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیوں؟ عقل آپ کی کام کر رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو باقی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا مطلب تو ہے کہ کوئی اسپیشل پاور کام کر رہی ہے, اس کا مطلب تو ہے کوئی اسپیشل طاقت کام کر رہی ہے.
بھائی یہ تو اللہ کو ماننے والے تھے، وہ اپنی زندگی میں بھی پریکٹیکل مسلمس تھے، تھیوریٹیکل لیکچر گفتار کے نہیں تھے جیسے کہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل مسلمس تھے، ہائی رینک مسلمس، پریکٹسنگ مسلم، جو اسلام کو پریکٹس کرنے والے مسلم تھے، وہ فرینڈز آف اللہ تھے، گاڈ آف اسلام کے فرینڈز تھے، دوست تھے. تو کون دکھا رہا ہے پھر یہ پاور؟ کون بلا رہا ہے ان کی قبروں پہ؟ کیوں آ رہے ہیں غیر مسلم ان کی قبروں پہ؟ سوچے نا آپ. باقی اللہ کے سوا اتنے سارے آپ کے مذاہب کے اندر ماننے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کس کو آپ لوگ مانتے ہو، فلاں خدا ہے، فلاں خدا، فلاں خدا، فلاں خدا، تو وہ ان مردہ آپ کے مردہ غیر مسلموں کی قبروں پہ کیوں نہیں بھیج پا رہا؟ یا آپ کے مردہ غیر مسلم خود ہی کیوں نہیں بھیج پا رہے؟ زندگی میں تو آ رہے تھے نا، اسٹیج پہ بھی آ رہے ہیں، پبلک میں بھی آ رہے ہیں، سیمینار بھی کر رہے ہیں، انفلوئنس بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے 10,000 کا مجمع ہے، کسی کے پاس لاکھ کا مجمع ہے، تو مرنے کے بعد سناٹے کی تاریخ کیوں نہیں جا رہے سارے کے سارے ان کے پاس؟ بات یہ ہے کہ یہ تو زندگی کے لیکچروں کی بات ہے، لیکن بات ہے کہ مر گئے ہیں، یہ مجمع کدھر چلا جاتا ہے سارا؟ قبروں میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ بتائیں نا مجھے، آپ اگر یوز کرتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے سر. پھر جب آپ کے غیر مسلم زندہ ہوتے ہوئے آپ ہی کے مردہ غیر مسلموں کی قبروں پہ بھی نہیں جا رہے، اس طرح کہ آپ کے زندہ غیر مسلم مردہ مسلمان کی قبروں پہ آ رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ یا آپ کے غیر مسلموں کی اکثریت ان قبروں پہ کیوں نہیں جا رہی؟ بھائی ان قبروں پہ کیوں نہیں جا رہی؟ ان کی وجہ کیوں نہیں جا رہی؟ ان پہ کیوں نہیں جا رہی؟ بھائی مسلم عیسائی اور یہودی مل کے شمشان گھاٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ مردہ غیر مسلم ہے نا، ادھر چلے تھے نا. یا مسلم عیسائی اور ہندو مل کے یہودی کے قبر کسی قبر پہ کیوں نہیں جا رہے سارے کے سارے روزانہ؟ یا یہ مسلم عیسائی مسلم یہودی اور ہندو مل کے عیسائی کی قبر کے اوپر کیوں نہیں جا رہے کسی مردہ عیسائی کی؟ یا عیسائی یہودی ہندو مل کر کسی مردہ عام مسلمان کی قبر پہ کیوں نہیں جا رہے اس طرح؟ یہ سارے نہیں جاتے نا، لیکن یہ چاروں کی کیٹیگری سے آپ کو ادھر جانے میں ضرور ملیں گے جو جا رہے ہیں. خیر تک بات ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ تو اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ایک اللہ کو ماننے والے ان کے پاس جا رہے ہیں، زندگی میں بھی جاتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد بھی جا رہے ہیں. اسپریچل پاور، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اسپریچل پاور کام کر رہی ہے. آگے سنیں، ایون کہ آپ کے زندہ غیر مسلم تو ایک طرف، جو زندہ مسلمان ہیں، زندہ مسلمان، وہ بھی جس طرح سے مسلمانوں کے صوفی شہید یعنی کہ گاڈ آف اسلام کے جو صوفی سینٹس وغیرہ ہیں، ان کی قبروں پہ جس طرح زندہ مسلمان جا رہے ہیں، وہ زندہ مسلمان آپ غیر مسلموں کے مردہ غیر مسلم جو صوفی آپ کے مذہب میں، جن کو آپ لوگ صوفی اور پنڈت پادری کہتے ہو، زندہ مسلمان آپ کے ان کی قبروں پہ نہیں جا رہے اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں. ہاں، زندہ مسلمان بھی ادھر ہی آ رہے ہیں اور زندہ غیر مسلم بھی ادھر ہی آ رہے ہیں. تو یہ سارا ریڑا ادھر کیوں آ رہا ہے بھائی؟ اپنے اپنی جگہ پہ ہونا، یہ آپ کا ریڑا ہے، آپ کی کسی کے پاس جانا چاہیے مردہ قبر کسی کی قبر پہ، ان کا ریڑا ادھر جائے اور ان کا ریڑا شمشان گھاٹوں میں جائے نا. مسئلہ یہ یہاں کیوں پہنچ رہا ہے؟ یعنی کہ جیسے خواجہ غریب نواز انڈیا میں، بھائی ان کے پاس کبھی وہ انڈین کے ایکٹر آ رہے ہیں، کبھی اجے دیوگن آ رہا ہے، کبھی امیتابھ بچن آ رہا ہے، کبھی انڈیا کے مودی سرکار صاحب جا رہے ہیں چادریں پکڑے ہوئے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے یہ؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف غریب نواز، کیا ہے یہ؟ آخر چکر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہندو ان کی قبروں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں ہندو اتنے بڑے بڑے ایکٹرس بالی ووڈ کے، وہ ان کی قبر پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے ان کو؟ ایک بات کلیئر رہے کہ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں قبروں کی، مردوں کی، ٹھیک ہے؟ مردے اور قبر یعنی کہ موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو یہاں کمپیئر اس چیز پہ نہیں کر سکتے کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کی مسجد یا پھر ہندوؤں کا مندر یا پھر چرچ اور کلیسا ہو جائے، یا عیسائیوں میں یا پھر یہودیوں میں سیناگوگ، ان چاروں کی اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی. اب اگر آپ یہ کمپیئر کرنے بیٹھ جائیں کہ جی وہ یہاں یہ قبر ہے اور مسجد میں کتنے جا رہے ہیں، یا قبر ہے چرچ میں کتنے جا رہے ہیں، یا یہ قبر ہے اور سیناگوگ میں کتنے جا رہے ہیں، یا قبر ہے اور مندر میں کتنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے وہ حماقت کی ایک ثبوت دے گا، کیونکہ یہاں کمپیریزن عبادت گاہ کا نہیں ہو رہا، یہ عبادت گاہیں ہیں
عبادت گاہوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہاں زندہ لوگ اپنے اپنی جاتے ورشپ کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ. یہاں بات ہو رہی ہے موت کے بعد قبرستانوں کی، موت کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کی، موت کے بعد شمشان گھاٹ میں جلا دینے کی، موت کے بعد جب کہیں پہ کوئی مردہ دفن ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس مردے کی قبر کے پاس، یا وہاں کیا ہو رہا ہے جہاں مردے کو جلا دیا جاتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھ میں آئے آپ کو میری بات؟ اس لیے اگر آپ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس سے میچ ہوتی ہے تو یہ بالکل ہی انکریکٹ ہوگی اور اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، بالکل ہی بیتوکی بات ہوگی. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں چل رہا. یہاں پہ بات چل رہی ہے موت کے بعد پر قبروں کے اوپر. تو آپ ایک اور چیز نوٹ کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ زندہ مسلمان بھی بہت سارے جو ان کے اپنے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، مردہ مسلم، زندہ مسلم بھی اپنے مردہ مسلمانوں کی قبروں پر نہیں جاتے اس طرح، لیکن وہ زندہ مسلمان بھی ان اللہ کے دوستوں کی قبروں پر جاتے ہیں. پر وہاں نہیں جاتے عام مسلمانوں کی قبروں پہ، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ اس طرح نہیں جاتے اور سو جاتا ہے. پر یار چل رہا ہوگا بھائی، آ رہے ہیں زندہ مسلم بھی آ رہے ہیں، زندہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں. آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ زندہ غیر مسلم مردہ مسلمانوں کی قبروں پر. تو بھائی اب ایک سوال ہے کہ اس دنیا میں، اس فزیکل ورلڈ میں صرف جو مردہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، آخر ایسا کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اور غیر مسلم زندہ ہونے کے باوجود صرف ادھر ہی جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، آپ سوچیں آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسی کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ یہ غیر مسلم زندہ ہونے کے باوجود ادھر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں؟ آخر کون سی طاقت ہے؟ سوال ہے، آپ کے لیے سوالات دے رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ طاقت جو ان اللہ کے دوستوں کو حاصل ہے کہ ان کی قبروں پر مسلم بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی اور دیگر مذاہب کے بھی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں ایک مردہ مسلم کی قبر پر، جو نیک مسلم ہے، جو مسلمانوں میں ہائی رینک رکھتے ہیں، گاڈ آف اسلام کے فرینڈ جو بندہ ہے وہ. تو ان کی آخر یہ پاور ان مردہ غیر مسلموں کو کیوں حاصل نہیں؟ یہ طاقت ان مردہ غیر مسلموں کو کیوں حاصل نہیں کہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ؟ یہ طاقت ان کو کیوں حاصل نہیں؟ سوچیں، یہ سوال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سوچیں اس پر. کیا آپ کا یا دنیا میں کسی بھی غیر مسلم کی کامن سینس یعنی کہ عقل کام کر رہی ہے کہ جو بات میں آج کر رہا ہوں، جو بات میں آج سمجھا رہا ہوں، جو سوالات میں پیش کر رہا ہوں، کیا کسی غیر مسلم کی، کیا آپ کی عقل کام کر رہی ہے یہ سمجھنے میں جو سوالات میں نے دیے، جو باتیں میں نے سمجھائی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی پاور کس کی ہے یہاں پر؟ آخر یہ پاور وہاں کیوں نہیں ہے غیر مسلموں کی قبروں پر؟ یہ پاور عام مسلمانوں کے پاس بھی کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ پاور اللہ کے دوستوں کے پاس ہی، جو اپنے رینک رکھتے ہیں، انہی کے پاس کیوں ہے؟ اور وہ بھی قبروں کے اندر جانے کے بعد بھی. حیرت کی بات نہیں ہے؟ آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہ جو مردہ مسلمان ہیں یہ قبر کے اندر تو ہیں، جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی طرح کے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کیے بغیر، پیسہ لگائے بغیر، لاکھوں کروڑوں کے اشتہارات دیے بغیر اٹریکشن مارکیٹنگ کیے بغیر، بل بورڈ لگائے بغیر اٹریکٹ کر رہے ہیں پبلک کو اپنی طرف، جس پہ بڑی بڑی کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں، لاکھوں روپیہ، لاکھوں ڈالرز لگائے جاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، صرف اپنی برانڈ بنانے کے لیے کہ ایک نام ہو، لوگوں میں اندر نام رہے، لوگ ہماری پروڈکٹ لینے آئیں، لوگ ہماری اسٹورز پہ مال پہ آئیں، خریدیں، بار بار آئیں، ایک بار نہ آئیں، بار بار آئیں، ایک بار کے بعد پھر آئیں، پھر پیسہ لگائیں، پھر انویسٹ کریں، دیتے جائیں. اور یہاں لوگ آ رہے ہیں، زندہ مسلم بھی آ رہے ہیں، زندہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، رک بھی رہے ہیں، ہوٹل بھی لگا لیے، دکانیں بھی لگا لی، بازار بھی لگا لیے، چادریں بھی چڑھ رہی ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی چل رہی ہے. انہوں نے تو کوئی یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے برانڈ کے لیے
इन्होंने तो कोई ब्रांडिंग नहीं की, इन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट नहीं की, इन्होंने तो मार्केटिंग नहीं की, इन्होंने तो कोई अपने स्टाफ नहीं रखा सेल्स मार्केटिंग के लिए, इन्होंने तो अपना कोई टेली कम्युनिकेशन के लिए स्टाफ नहीं बिठाया कि कॉल कर करके बुलाओ। यहाँ तो हजारों की तादाद में जा रहे हैं दुनिया भर से पता नहीं कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं। क्यों भाई? जिंदा गैर मुस्लिमों को इतने एफर्ट करने पड़ रहे हैं, लाखों डॉलर लगा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हो चाहे वो कंपनी की ब्रांडिंग कर रहा हो, लेकिन उसको मेहनत और एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं, टीमें हायर करनी पड़ जाती है, पूरा स्टाफ हायर करना पड़ता है, तब जाके वो ब्रांड और मार्केटिंग करता है। सेल्स और ये सब तो फिर बाद में आता है, बाद में क्लोजिंग करनी है भाई, कस्टमर को भी तो सेल करना है, फिर कस्टमर को हैप्पी भी रखना है, बार बार आए, माल ले तो फिर बार बार पैसा लगाए। ये तो नहीं कर रही सब कुछ। आप 21वीं सदी में होते हुए जो दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम हैं वो इतना पैसा लगा के कर रहे हैं, वो बगैर उसके यहाँ पे इनको हासिल है। मुर्दा मुसलमानों को, जिंदा तो वो है नहीं अभी, वो तो मुर्दा है, तो ये हाल है। क्या है ये? अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको क्या ताकत है, ये किसकी ताकत है? सोचे, जरा दिमाग को इस्तेमाल करें ना थोड़ा सा, आखिर किसकी ताकत है भाई? आपको नाम सामने नजर नहीं आ रहा? अल्लाह, कायनात का असली सच्चा खालिक अल्लाह नाम है उसका, अल्लाह। अब एक और सवाल मैं आपको छोड़ दूं कि भाई ये पावर जो मुर्दा मुस्लिम दिखा रहे हैं, बगैर पैसा इन्वेस्ट किए, बगैर स्टाफ हायर किए, बगैर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए, बगैर ना वो व्हाट्सएप पे कॉल, ना वो व्हाट्सएप के मैसेजेस कर रहे हैं, ना वो फेसबुक की चैट में बुला रहे हैं, ना वो स्पैमिंग कर रहे हैं, ना वो मोबाइल के ऊपर एसएमएस भेज रहे हैं, पता वो ईमेल बॉक्स भी आपका स्पैम में को भरते नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। तो ये सारा पावर इनके पास क्यों नहीं है, इन मुर्दा गैर मुस्लिमों के पास? ये अट्रैक्ट कर लेना अपनी खबरों पे। आपके मुर्दा गैर मुस्लिम क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे भाई? जिंदा मुसलमान है दुनिया में, कोई एक तो थोड़ी, 2 अरब के करीब तो मुसलमान है, 5 अरब के करीब तो गैर मुस्लिम है, ये 7 अरब लोग दुनिया में मौजूद हैं। और ये मुर्दा गैर मुस्लिम ईसाइयों के, मुर्दा गैर मुस्लिम यहूदियों के, मुर्दा गैर मुस्लिम हिंदुओं के, ये सारे अकेले अकेले जो मर गए, मरने के बाद अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कि उनके पास कब्र में इनके हजारों लोग आ रहे। क्यों? अगर कोई ये तो बताएं कौन है ऐसा कौन सा मुर्दा गैर मुस्लिम है जिसकी कब्रों के ऊपर हजारों की तादाद में मुस्लिम गैर मुस्लिम का हर मजहब का तकरीबन बंदा आ रहा हो, उसी तरीके से जिस तरीके से मुर्दा मुस्लिम सूफीज शोहदा शहीदों की कब्रों में जा रहा है, इस तरीके से बताएं कौन सा गैर मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम आपका, कौन सा आपका गैर मुस्लिम शहीद, गैर मुस्लिम सूफी, गैर मुस्लिम फला, जो अपनी जिंदगी में बड़ा लाखों हजारों का मजमा भी रखता था, बताएं जरा है कौन ऐसा? मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं आखिर, मतलब मेरी नॉलेज में भी इजाफा है ना, पता लगे आप ही कौन है, पता तो लगे। ऐसा कौन सा गैर मुस्लिम है जो मर गया और मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से एक मुर्दा मुस्लिम की कब्र पर जो नेक मुस्लिम है उनकी कब्रों पे आ रहे हैं गैर मुस्लिम, जिंदा गैर मुस्लिम भी आ रहा है, मुस्लिम तो छोड़ो गैर मुस्लिम भी जिंदा आ रहा है। तो आपका कौन सा ऐसा मुर्दा गैर मुस्लिम है जिसकी कब्र पे जिंदा गैर मुस्लिम तो आ रहे हो, वो सारे मजहब के मुर्दा जिंदा मुसलमान भी जा रहे हो? बताइए जी ऐसा अट्रैक्शन करने वाला कौन है जिसकी इतनी पावर है? मुझे भी नाम बताएं, सबूत भी पेश करें, दे भाई मुझे, क्या है मैं भी तो चेक करूं कहाँ है, ऐसा कौन है, क्या है? प्रैक्टिकली ये तो पता लग रहा है कि मुसलमानों के इनके पास कोई ताकत तो है, कोई काम तो हो रहा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन मिल रही है। हाँ, लेकिन मुर्दा गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। और ये तो अल्लाह को मानने वाले, वो तो कहते हैं, वो तो साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को वो खालिक कायनात सच्चा खुदा मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और सच्चे रसूल मानते हैं। यही उनकी दावत थी, तबलीग थी, यही उनका तौर तरीका था। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, चले गए दुनिया से, तो जिंदगी में भी रूहानी पावर के लोग आते थे और मरने के बाद भी इतनी रूहानी पावर के लोग आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं और आए चले जा रहे हैं। क्यों है भाई? इनकी पावर क्यों नहीं खत्म हुई? पावर खत्म क्यों नहीं हो रही? ये पावर कहाँ से आ रही है जो खत्म नहीं हो रही? और ये पावर यहाँ की काम नहीं कर रही। अरे भाई 3 मान दो, यहूदी 2 तो मानते हैं, ये तो करोड़ों मानने वाले हैं भाई, करोड़ों। आप इन सबके जो गैर मुस्लिमों में आपके पास हैं, ये आपके इतने सारे, ये तो फिर भी एक को मानते ना, मुसलमान तो एक अकेले को मानते हैं, कायनात का बादशाह खालिक। तो अकेले की पावर
اکیلے نے اتنی پاوریں دی ہوئی ہیں کہ اس کے مردہ جو مسلم ہیں ان کی قبروں پہ آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ 2 والے 3 والے کروڑوں والوں کے پاور نہیں دے پا رہے کیا؟ یا پاور ہے نہیں؟ یا پھر مان لو کہ پھر حقیقت کو ایکسیپٹ کر لو نا، اس بات کو ایکسیپٹ کرو کہ زندہ آپ غیر مسلموں کو پکڑ کے آپ کے جو ان کی قبروں پہ پہنچا رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کی روحانی طاقت تو ہے، یہ ان کا اسپرچل پاور تو کام کر رہا ہے، یہ ان کا روحانی تصرف تو کام کر رہا ہے کہ کھینچ رہے ہیں وہ اپنی طرف، لیکن ان کے آپ ان غیر مسلموں کے پاس نہیں ہو رہا، جو 2 کو مانتے ہیں خدا، جو 3 کو مانتے ہیں، جو کروڑوں کو مانتے ہیں، کہاں ہے ان کے خداؤں کی طاقت؟ کیوں نہیں ہے غیر مسلموں کے پاس یہ طاقت؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ اللہ والے کے پاس ہی کیوں ہے؟ کیا اب بھی عقل استعمال کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے؟ عقل کام کر رہی ہے آپ کی یہاں تک تو بتا دیں مجھے، اگر عقل کام کر رہی ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں، میں کوئی ہائی فائی انگلش میں یا کوئی ہائی فائی کمپلیکیٹڈ قسم کی اردو میں تو نہیں کر رہا نا، ایک کامن فہم آسان فہم بات کر رہا ہوں نا، آسان الفاظ میں. تو بھائی یہ وہ جس کو خدا مانتے رہے زندگی میں اسپرچل پاور تب بھی، اور جب وہ چلے گئے دنیا سے اسپرچل پاور تب بھی، یہ جو مانتے رہے اللہ کے سوا کسی اور کو، زندگی میں ان کے دکھتے رہے کچھ نہ کچھ پاور، تو وہ اللہ نے تو دیے تھے ان کو، وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کو دینے والا پاور کون ہے. یا تو شیطان تھا جو سپورٹ کرتا تھا تھوڑا، باقی اللہ کی طرف سے پاور تھی جو ان کے دنیاوی ایفرٹس کی وجہ سے ان کو ملتی تھی، لیکن یہ لگا دیتے تھے کہ ان کو یہ پاور پتہ نہیں کسی اور نام کے جو خدا بنائے ہوئے تھے ان سے مل رہی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ چونکہ وہ جھوٹ تھا، ان کی پاور کا کنیکشن اصل میں کسی اور سے تھا ہی نہیں، وہ تو ان کو بھی پاور دینے والے ان کے ایفرٹس پہ اللہ ہی دیتا تھا پاور، لیکن دنیا کی حد تک تھا. جب موت ہو گئی تو اس کے بعد یہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، پھنس گئے. میرے چینل پہ دیکھ لینا یہ ویڈیو کہ غیر مسلموں کی روح ہے موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہے، اس پہ پریکٹیکل ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. اس لیے زندگی کے بعد جب یہ عذاب کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، قید میں ہیں، نہیں ہے ان کے پاس پاور بچتی، ختم ہو گئی وہ پاور، تو یہ پاور ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پا رہے دنیا کے اندر مرنے کے بعد. اور مسلم کے پاس چونکہ وہ پاور ہے کیونکہ وہ جنتی غذا کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہیں. اس طرح جیسے زندگی میں ان کے پاس لوگ آتے تھے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد بھی چونکہ وہ زندہ ہیں، جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں اور اللہ کے راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. تمہیں شعور نہیں ہے دنیا کے انسانوں، تمہیں شعور نہیں ہے، جن کو ہے ان کو تو ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کن کو؟ جنہیں نہیں تو نہیں ہے. یہ ڈیمونسٹریشن کر تو نہیں ہے پریکٹیکلی، یہ لوگ زندہ ہیں تو لوگ ملنے آ رہے ہیں نا، زندہ ہیں تو غیر مسلموں کو کھینچ رہے ہیں نا، آؤ آؤ آؤ. ایکٹر بھی آ رہا ہے، بزنس مین بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، فقیر بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، پریزیڈنٹ بھی آ رہا ہے، فوجی بھی آ رہا ہے، پولیس بھی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے بھائی؟ اور ایک دنیا آ رہا ہے، مسلم سے بھی، ہندو سے بھی، یہودی سے بھی، عیسائی سے بھی، سکھ سے بھی، پارسی سے بھی. کیا چل رہا ہے یہ؟ اور یہ مسلم کے پاس ہی کیوں ہو رہا ہے؟ مردہ مسلم آپ کے نزدیک. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زندہ ہیں، پر آپ کو اور اکثر انسانوں کو شعور ہی نہیں کہ یہ زندہ کیسے ہیں. زندہ ہونے کا پریکٹیکل ثبوت دیکھنا ہے تو بتا تو دیا کیسے زندہ. لو دیکھ لو، بلا رہے، کھینچ رہے، پاور کا ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں. وہ یہ پاور ان کو کس نے دیے؟ یہ پاور ان کو اللہ نے دیے. اللہ کو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق، اللہ کی طرف کوئی خدا ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی اور کسی اور خدا کو ماننے والا پیروکار مرنے کے بعد، نہ زندگی کے بعد نکلنے کے بعد، نہ اس کی فزیکل باڈی میں پاور بچتا ہے، نہ اس کی روح کا کوئی پاور بچتا ہے. فزیکل باڈی سڑ گل کے ختم، اور مرنے کے بعد اس کی روح بھی اپنی پاور دکھانے سے محروم. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس لیے جتنوں نے کنیکشن بنائے تھے اللہ کے سوا کسی اوروں کے ساتھ منسوخ کر کے کہ ہمارے فلاں فلاں ہم کو پاور دیتے ہیں، تو دیکھ لو ان کا انجام مرنے کے بعد. آج اپنی زندگی میں دیکھ لو کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھو دنیا کے اندر آنکھ کھول کے تو دیکھو اللہ کی نشانیوں کو. ان قبروں سے ہی سیکھ لو، ان مردہ مسلمانوں کے اوپر جانے والے اپنے غیر مسلموں سے ہی سیکھ لو، اور اپنے ان مردہ مسلمانوں، مردہ غیر مسلموں کی قبروں کے اوپر سناٹوں سے اور نہ جانے سے لوگوں کے سیکھ لو، عقل کو استعمال کر کے کہ آخر یہ کیا ہے. یہ دین اسلام کے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے. یہ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہا ہے. مجھ سے سنو نا، بتا رہا ہوں نا تھوڑا بہت کھول کے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ اینڈ مارکیٹنگ اینڈ انویسٹمنٹ. جب لگ جاتے ہیں غیر مسلموں کے اچھے کے اوپر نیچے بزنس ہو جاتے ہیں، لاس ہو جاتا ہے کروڑوں لاکھوں کا بزنس میں.
यहाँ लॉस नहीं हो रहा, यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर, लोग पैसा उड़ा रहे हैं इन पे जाके, ये लो भाई ये लो, इनके नामों पे लगा लगा के सवाब के लिए, अपने फायदे के लिए, उनको कोई फायदा मिलेगा। फायदे तो हो रहे हैं ना, तभी तो जाने, तो बगैर फायदे को कोई जाता है? जरा अकल से बताओ मुझे। बगैर फायदे के प्रोडक्ट खरीदते हो, बगैर फायदे के लिए किसी से बात करते हो, बगैर फायदे के लिए किसी के पास जाते हो, आपसे कितने लोग कांटेक्ट करते हैं अपने फायदे के बगैर? नाम तो काउंट तो करो, अकल यूज करो तो बहुत कुछ समझ लोगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं और वो अपनी पावर से खींच रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल पावर क्या है। रूहानी ताकत नहीं इनकी, रूहानी ताकतें खत्म नहीं होती है। मुसलमान की, नेक मुस्लिम की ताकत, रूहानी ताकत मौत के बाद खत्म नहीं होती। और गैर मुस्लिमों की, तमाम के तमाम गैर मुस्लिमों की रूहानी ताकतें मौत के बाद खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। क्योंकि मुसलमानों में जो नेक मुस्लिम है, नेक मुस्लिम, देख लो उनकी ताकत को। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सच्चे खुदा की तलाश के लिए? दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर भी तलाश में किताबें खंगालोगे, किताबें खंगालोगे। प्रैक्टिकल देखो ना, क्या किताबों में जा रहे हो, क्या किताबों से सीखोगे? किताबों वालों को देख लो, जिंदगी में लड़ के मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उन्हीं के नामों पर। एक वाले, दो वाले, तीन वाले, करोड़ों वाले लड़ रहे हैं ना, देखो किस तरह से मार रहे हैं एक दूसरे को। देखो एक दूसरे की औरतों को औरतों के रेप कर दिए, बच्चों को यतीम कर दिया, बूढ़ों को जो है ना मारपीट कर रहे हैं, नौजवानों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, एक दूसरे पे बम बारी करके करोड़ों खरबों डॉलर पैसा इस पे बमों में बना के तबाह कर दिए एक दूसरे के मुल्कों के मुल्क। और गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास गरीब पिस रहा है गुर्बत के अंदर, रुल रहा है गुर्बत के अंदर। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तकरीबन सिर्फ गरीबों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इनके नामों पे जो अपने नाम क्रिएट किए हुए हैं मजहब के लीडरों ने, पेशवाओं ने बेवकूफ बना के रखा हुआ है इनके नाम पे। इनकी मौत से सीखो कि दुनिया में जिन खुदाओं के नाम तो वह सिखाते थे, उनकी मौत में उनके सन्नाटे बता रहे हैं कि कुछ नहीं था, सिर्फ बकवास थी, सिर्फ झूठ था, सिर्फ ड्रामा था, हकीकत नहीं थी। खुद भी गुमराह थे, तुम्हें भी गुमराह कर दिया, और कितने को गुमराह किया तो मर रहे हैं, उनका भी वही अंजाम हो रहा है। खुद उनके अपने अंजाम को देख लो, अपना छोड़ो, बाकी का छोड़ो, ये अपने मरने वालों के, पेशवाओं, पंडित पादियों के अंजाम देख लो, और मुसलमानों के अंदर सूफियों के, उनके प्रैक्टिकल के अंजाम को देख लो कि वो क्या दिखा रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं। इस कंपैरिजन को नोट कर लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पावरफुल पहलवान कौन है और कमजोर जमीन पे गिरे हुए कौन है। तो जो पावरफुल है उसके बाद ताकत कहीं से तो आ रही है, कहां से? वो अल्लाह से आ रही है, अल्लाह दे रहा है, इसलिए दिखा रहे हैं। और प्रैक्टिकल सबूत क्या है? ये प्रैक्टिकल ही तो है। जाओ देखो दुनिया में, खुद जाओ देखो, जाओ श्राइन्स के ऊपर मुसलमानों के, इनके सूफी के, और जाओ अपने मुर्दा गैर मुस्लिमों की कब्रों के ऊपर जाके देखो कहाँ है, जो बताया देख लो जाके। ये क्या है? पाकिस्तान में अब्दुल्ला शगाजी, जाओ देखो अब्दुल्ला शगाजी पर, जाओ पाकिस्तान में शाकिब बाबा के मज़ार पर जाओ देखो, जाओ पाकिस्तान में सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, जाओ पाकिस्तान में मुरारी बाबा के मज़ार पर, जाओ इंडिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे, जाओ इंडिया में हाजी अली की दरगाह पर, जाओ इंडिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर, जाओ इंडिया में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पर। इनके ये बता रहा हूँ, ये 8 नाम तो मैंने यहाँ पे दे दिए। इन 8 नामों पे अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान में जाके देख लो, इंडिया से हो तो इंडिया में जाके देख लो, जाओ जाके देखो क्या हो रहा है कब्रों में। ये तुम कब्रों में लेटे हुए, आखिर क्या है कब्रों के अंदर से खींच रहे। और ये पाकिस्तान में शाकिब बाबा लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं, लो देख लो इनकी वीडियो, लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं, सेलिब्रिटी साउल है, रूह है, अपनी कब्र में है, लेकिन लाइलाज मरीजों के जिंदा लाइलाज मरीज, मुस्लिम गैर मुस्लिम जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, इलाज ऑपरेशन हो जाते हैं, अखबार और टीवी चैनलों पे रिपोर्ट है, बीबीसी उर्दू तक में न्यूज है। सेलिब्रिटी रूह है, सेलिब्रिटी अथॉरिटी है, लाइलाज ऑपरेशन करने में रूहानी सर्जन के नाम से मशहूर है। पब्लिश्ड ऑथर बनते हो, किताबें लिख लिख के पब्लिश ऑथर, फलाने ऑथर, गैर मुस्लिमों को बड़े टाइटल लगा के फिरते हैं। इतने टाइटल अगर मैंने लगाने शुरू कर दिए ना शाकिब बाबा के ऊपर सजा के, तो फिर ढूंढते फिरेंगे गैर मुस्लिम की ये कौन सी रूह है भाई, ये क्या है, क्या ये रूह? दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सर्जन, बेस्ट टॉप क्लास जब सर्जन जहाँ फेल हो जाए ना, जिन्होंने किताबें पढ़ ली है दुनिया की बड़ी से बड़ी, अहम से अहम, नोबेल प्राइज भी लिए गए, जहां वो फेल हो जाएंगे ना, वहां पे ये रूह का काम जो है ना, वहां से वहां दिखाती है ये रूह अपना काम। जहां वो सब गिव अप कर दे, हमसे नहीं हो सकता, जहां पर गैर मुस्लिमों के मजहबी पेशवा फेल हो जाए, रूहानी पेशवा फेल हो जाए, हमसे नहीं हो सकता ये केस, वहां भेज दो, शाकिब के मज़ार में भेज दो,
جاؤ غیر مسلم، اگر غیر مسلم جاؤ بھیجو، جا کے بتاؤ ان کو، ان کی خبر میں بتاؤ ہم غیر مسلم ہیں، ہم اسلام قبول کریں گے، ہم اسلام بولو، ان کو بتاؤ، خبر پہ آ کے بتاؤ کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم اسلام قبول کریں گے، ہمارا فلاں یہ لا علاج مریض ہے، کچھ ہم لے کر آئیں، جا کے ان کو بتاؤ، خبر پہ ان کی کھڑے ہو گئے، کیس دکھاؤ وہاں پہ مریض، خبر پہ آ کے بہت لوگ جاتے ہیں، جا کے پیش کرو، بتاؤ آپ اس کو اگر ٹھیک کرتے، کیونکہ وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ نے دی ہے طاقت، اگر آپ ٹھیک کریں ہم اسلام قبول کریں گے، یا فیملی ہے تو پوری اسلام قبول کرنے کی، اس شرط پہ جا کے ان کے ساتھ بات کرو، بتا دو خبر پہ، پھر دیکھو نیت میں بدنیتی نہ ہو، نیت خراب نہیں ہو اندر، ہاں کہ دیکھیں گے یوں ہوگا وہ ہوگا نا، نیت صحیح ہو، اگر واقعی ایسا ہے واقعی آج تیار، جیسے ہی اگر ہوتا ہے تو ہم تیار ہیں کلمہ پڑھ کے دین اسلام قبول کریں گے، اس نیت کے ساتھ اس شرط پہ جا کے بات کرو، ریسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، جیسے ایک بہترین سرجن کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے آ کے، ڈھڑائی میں نہیں، اڈرمی میں نہیں، چودراہٹ میں نہیں، بڑے اس طرح کرنے والے بہت سے مسلم بھی یہاں جاتے ہیں، منہ کی کھا کے خوار ہو کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں پر، کیوں؟ رسپیکٹ، ادب، لحاظ، تمیز۔ ایک دنیا کا بہترین سرجن ہوگا نا، اس سے ٹائم لینے کے لیے بھی نا پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں عام بندے کو، پھر اپوائنٹمنٹ لینا، پھر اس سے بیٹھ کے بات کرنے کے 5-10 منٹ ملنا، اور پھر وہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ وہاں بھی وہ ٹریٹ کرے گا، علاج کرے گا، اتنی تو سمجھتے ہو۔ پھر اس کے گھر پہ کوئی جا کے بولے میں تجھے چیک کرنے آیا ہوں، تو کیا ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے بھی کیا؟ وہ تو وہ ایک ویل نون بندہ ہے، سرجن ہے، شاہ کی روحانی سرجن کے نام سے ویل نون ہے، مشہور ہے اپنے کام کے اندر، اپنی ریزلٹس کی وجہ سے۔ اب کوئی جا کے وہاں پہ جب یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں تو مسلم بھی خوار ہو جاتے ہیں ایسے، جن کی نیتیں خراب ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیت صحیح رکھو، جاؤ ٹرائی کرو، ایک ٹرائی کرنے میں کیا ہے، کوشش کرو، دیکھو، مجھے امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جب اسلام کی شرط لگا کے رکھو کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر لا علاج مریض لے آ کے دیکھ لو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ صرف یہی علاج، لا علاج کے لیے تو بتا دیا ایک نام، باقی کے اوپر دیکھو کہ پریکٹیکلی لوگ کتنا لوگ جا رہا ہے، ہزاروں لوگ کیوں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ تو آپ اب سمجھ لو، نکلو ان کتابوں سے، نکلو ان کتابوں سے باہر، جن کے کتابوں کے ذریعے بیوقوف بن رہے ہو۔ 21ویں صدی میں سائنس پڑھ رہے ہو، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہو، ورچوئل ریئلٹی، آگمنٹڈ ریئلٹی، یہاں سے وہاں میسیجز پہنچا رہے ہو، واٹس ایپ سمجھتے ہو، فیس بک سمجھتے ہو، یوٹیوب سمجھتے ہو، کدھر رہے ہو بھائی؟ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 21ویں صدی کی۔ پھر بھی یہ پاور نہیں ہے زندہ غیر مسلموں کے پاس، جو ابھی بھی ان مردہ مسلمانوں کی قبروں ان کے پاس ہے کہ ان کی قبروں پہ آ رہا ہے ایک انسان ہزاروں کی تعداد میں مختلف مذاہب کا۔ تو پھر ایکسیپٹ کر لو اور دین اسلام کی طرف آ جاؤ لوٹ کے، اور چھوڑ دو اپنے کتابی والے ٹائپ کے اس پہ بیوقوف بننا۔ پریکٹیکل ثبوت دیکھ لو کہ رزلٹ کیا مل رہا ہے کسی دین پر عمل کرنے کے بعد۔ دین اسلام میں ہی رزلٹ مل رہا ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں دنیا کے، صرف دیوائے دین اسلام کے کسی اور مذہب کے اندر دین میں دنیا کے کوئی ایسا یہ رزلٹ نہیں ہے کہ اس کی موت کے بعد کسی مردے کی قبر پر ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، یہ صرف اسلام میں ملے گا۔ اور اسلام میں کیوں ملے گا؟ کیونکہ اسلام کا بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ اللہ کون؟ اس کائنات کا سچا خالق، اور اس نے اپنی ساری جو باتیں بتائیں وہ کہاں سے؟ وہ قرآن کے اندر جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اپنا اس کا سچا کلام۔ تو اس نے جو بتایا اور دعویٰ کیا کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں یا قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تمہیں شعور نہیں، کنہیں دنیا کے فزیکل ورلڈ کے بہت سارے رہنے والے انسان، تمہیں شعور نہیں۔ کچھ شعور تو میں نے دے دیا اس ویڈیو کے ذریعے، اور یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا کچھ بتا دیا اور کچھ چیزیں سمجھا دی۔ اپنے آپ کو نکالو، اور مجھے امید ہے آپ نے بہت کچھ اگر یہاں تک سنا ہے تو سوچا سمجھیں گے، غور کریں گے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار واقعی میں جب اس آپ کے مذہب میں آپ کو عمل کر کے مردوں آپ کو جو سکھاتے ہوئے مر گئے، ان کے پاس رزلٹ اور اسپیشل پاور نہ رہا، کیا کرو گے آپ ایسے مذہب کا؟ بتا تو رہا ہوں، یہ پریکٹیکل رزلٹ سمجھا تو دیا، ایسے مذہب کے کیا کرو گے؟ پریکٹیکل بتا رہا ہے کہ ان کے وہ جن ناموں کو بتاتے تھے کہ فلاں خدا وہ نہیں تھے، خدا نہیں تھے، خدا صرف ایک ہی، وہ اللہ ہے۔ تو اس نے اپنے پریکٹیکل کے پاور اپنے والوں کو دی، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کی، اور میں نے آپ کو سمجھائی بتائی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یہیں پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔